عثمان غازی کو عثمان اول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس عظیم شخص کی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک سلطنت کی بنیاد رکھی اور قیادت کی مثال قائم کی۔ جدوجہد کی ایک اور مثال اوغل غازی کے قبیلے کی ہے، جو عثمان کے قبیلے کے سربراہ کے بیٹے تھے اور بازنطین سرحد کے قریب سلجوقی سلطان کے زیر اثر اناطولیہ کے شہر سوغیت میں رہتے تھے۔ عثمان کو سلجوقی سلطنت کے زوال، ترکوں کے عروج اور بازنطین طاقت کی کمزوری جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ عثمان کی زندگی محبت اور جنگ کا امتزاج تھی۔ وہ ایک پرامن ماحول میں پلے بڑھے، لیکن اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے سخت جنگیں لڑیں۔ عثمان نے بازنطین حکمرانی کو کمزور کرنا شروع کیا اور چھوٹے آزاد ترک صوبوں پر قبضہ جما لیا۔ عثمان نے 1299 میں سلجوقی سلطان سے آزادی کا اعلان کیا، جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کا اہم ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد عثمان کی فوجیں بازنطین علاقوں اور کمزور سلجوقی حکومت کے خلاف جنگوں میں مصروف رہے۔ عثمان کی جنگی حکمت عملی میں روایتی ترک قبائلی جنگ اور جدید فوجی تدابیر کا امتزاج شامل تھا۔ وہ گوریلا جنگی حربے استعمال کرتے تھے اور اپنی متحرک افواج کے ذریعے بازنطین علاقوں پر اچانک حملے کرتے تھے۔ عثمان نے بلیچک عینی شہر اور دیگر قلعوں پر قبضہ کر کے اپنی طاقت کو مزید مضبوط کیا۔ عثمان غازی کی ایک بڑی جنگی کامیابی بازنطین قلعوں پر کامیاب محاصرے تھے۔ ان کی افواج نے مقامی زمین نقل و حرکت کی مہارت اور بازنطین دفاعی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگی منصوبے تیار کیے۔ ان کی فتوحات نے بازنطین سلطنت کی کمزوری کو مزید آشکار کیا اور عثمان کے لیے طاقتور سلطنت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ عثمان غازی نے صرف فوجی فتوحات پر انحصار نہیں کیا بلکہ ایک مضبوط اور منظم ریاست بنانے پر بھی زور دیا۔ ان کی حکومت اسلامی اصولوں پر مبنی تھی، جس میں انصاف، رواداری اور مقامی روایات کا احترام شامل تھا۔ عثمان نے ترک، بازنطین اور دیگر اقوام کو متحد کرنے کے لیے ایسی پالیسیاں اپنائیں جن سے زراعت، تجارت اور معیشت کو فروغ ملا۔ عثمان نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے ایک قانونی ڈھانچہ تشکیل دیا، لیکن ساتھ ہی مقامی روایات کو بھی اہمیت دی تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ بے پرنسپلٹی کا تصور عثمان کے ریاستی نظام میں کلیدی حیثیت رکھتا تھا، جس کے ذریعے ترک قبائل ایک منظم سوسائٹی میں ڈھلنے لگے۔ عثمان نے شہری ترقی کی حوصلہ افزائی کی اور لوگوں کو بسانے کے لیے مراعات فراہم کی۔ عثمان غازی کی صحت کمزور ہونے لگی تو 1306 میں ان کے بیٹے اورخان غازی نے انتظامی امور سنبھالنا شروع کیے۔ 1326 میں عثمان غازی کا انتقال ہوا، لیکن ان کے بیٹے اورخان غازی نے عثمانی سلطنت کو مزید وسعت دی اور نیکومیڈیا اور ادرنا جیسے اہم شہر فتح کی۔ عثمان غازی کی زندگی اور حکمت عملی نے 600 سال تک قائم رہنے والی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی فوجی حکمت عملی، انتظامی اصلاحات اور ریاست سازی میں مہارت نے سلطنت عثمانیہ کو مضبوط بنایا۔ عثمان نے ایک چھوٹے قبائلی نظام کو ایک وسیع اور منظم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ تاریخ کی سب سے طویل اور بااثر سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہے، اور عثمان غازی کا ورثہ آج بھی ایک عظیم قیادت کی علامت کے طور پر زندہ ہے۔